مجھے بیٹا ہی چاہیے، بدلے میں منہ مانگی قیمت ملے گی، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو؟ زید عالم اسے بازو سے دبوچتے غرایا تو وہ سہم کر آنکھیں میچ گئیں۔ وہ اس کے ڈیرے کے خاص ملازم کی بیٹی تھی جس سے اس نے وقتی نکاح کیا تھا تاکہ وارث حاصل کر سکے، ورنہ وارث کے لیے اسے اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنی پڑتی۔ پر اسے عورت ذات سے نفرت تھی، وہ کسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تبھی اولاد حاصل کرنے کے یہ طریقے نکالا تھا، پر نہیں جانتا تھا اسی عام سی لڑکی سے عشق کرنے لگے گا۔ وہ 8 ماہ حاملہ تھی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے حمل میں بیٹی ہے، اور پھر وہ زید عالم کے خوف سے بھاگ گئی کہ کہیں وہ اپنی دھمکی کے مطابق اس کی بیٹی کو نہ مار دے، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ زید عالم کا نشہ بن چکی تھی۔ زید عالم، مجھ سے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنا دماغ بناؤ اور شادی کے لیے ہاں کر دو اگر تمہیں یہ جائیداد چاہیے۔ دادا جان کے جملوں نے زید کے دل میں تلخی بھر دی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، سن لیں آپ، آج میری شادی کی شرط کوئی جائیداد کے ساتھ تھوڑا ہے، کل کسی اور چیز سے منسلک کر دیں گے، لیکن میں آپ کی شادی کی شرط کبھی نہیں مانوں گا۔ زید نے غصے سے کہا، بکواس نہیں کرو میرے ساتھ، مجھے ہر حال میں پر پوتا چاہیے جو اس جائیداد کا مالک بنے گا۔ کہاں لے کر جاؤں گا اس جائیداد کو؟ میں تو سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کون دیکھ کرے گا ان زمینوں کی؟ مجھے اپنی نسل بڑھانی ہے، اور سمجھو اس بات کو۔ بختیار عالم نے غصے سے کہا، اور زید لمحے بھر کے لیے چپ ہو گیا۔ آپ کچھ بھی کہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ زید نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے، شادی نہ کرو، مجھے پوتا دے دو۔ دادا جان نے جیسے اسے لاجواب کر دیا، کہاں سے لاؤ پوتا؟ پوتا کرنے کے لیے شادی ضرورت ہے، اور شادی کے لیے لڑکی جس صنف سے مجھے سخت نفرت ہے۔ زید نے نفرت سے کہا، لڑکی تو موجود ہے، بس تم ہاں کر دو، تمہاری پھپھو سے آج ہی زینب کی بات کر لیتا ہوں۔ زید نے آنکھیں پھاڑ کر دادا کو غصے سے دیکھا، ناٹ اگین دادا جان، زینب، وہ زینب جس کے ہر گھر میں تعلقات ہیں، خاندان کے ہر لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ زید نے جھنجھلا کر کہا، زبان سنبھال کر زید، نواسی ہے وہ میری۔ دادا نے اسے وارن کیا، دادا جان پلیز، ہم خوش ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ڈیڈ ہیں، بس کافی ہے، یہ فیملی میری لیے۔ زید نے تھک کر ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ دادا نے ایک نظر اسے دیکھا، کتنی بے بسی تھی اس وقت زید کی آنکھوں میں۔ اس گھر کو عورت کی ضرورت ہے زید، پلیز مان جاؤ، ایک عورت کی مثال پر تم دنیا کی تمام عورتوں کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ دادا جان نے جیسے آخری کوشش کی، ہرگز نہیں، سب ایک جیسی ہوتی ہے، بچے کا خیال کیے بغیر اپنے عاشق میں پاگل ہو کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور کسی کی عزت کو بٹا کر لگا دیتی ہیں۔ میں یہ بے غیرتی اور بے عزتی بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ زید کے لہجے میں نفرت واضح تھی۔ دادا جان اسے دیکھ کر رہ گئے، اور کہتے بھی کیا، اس کی سگی ماں نے ہی اس لڑکے میں عورت کے نام کی نفرت ڈالی تھی۔ جب دادا جان کافی دیر کچھ نہ بولے تو زید نے پھر کہا، پلیز نہر والی زمین کے کاغذات مجھے دے دیں، میں وہاں ہوٹل بنانا چاہتا ہوں، سڑک بن چکی، شہر سے 15 منٹ ڈرائیو پر ہے یہ زمین، بزنس کے لیے بیسٹ آپشن ہے یہ دادا جان۔ زید نے جیسے انہیں منانا چاہا، ہاں ٹھیک ہے، دے دوں گا، حالانکہ تم اچھے سے جانتے ہو وہ زمین میرے پشتوں کی ہے اور مجھے بہت عزیز ہے، لیکن کاغذات کے بدلے تمہیں میری شرط ماننی ہوگی، مجھے پوتا چاہیے ہر حال میں۔ دادا جان نے جیسے بات ہی ختم کر دی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اب وہ زید کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ زید نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارا اور ایک جھناکے سے جہاں ٹیبل چکنا چور ہوئی تھی وہیں اس کا ہاتھ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت فیکٹری کے وزٹ پر نکلا ہوا تھا، تنے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ سارے معاملات دیکھ رہا تھا۔ عورتوں والے پورشن میں تو قدم رکھنا جسے اس نے خود پر حرام کیا ہوا تھا۔ وہ ابھی مردوں والی سائڈ پر تھا جب اس کی نظر آفس کی کیبن میں داخل ہوتے بابا جان پر پڑی، جن کی چال میں بے حد لڑکھڑاہٹ تھی۔ نشے میں چور وہ آج پھر آفس میں کوئی تماشا لگانے آئے تھے۔ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی، لیکن اتنا ہی غصہ کہ کیوں وہ ایک بے وفا عورت کے پیچھے خود کو برباد کر رہے تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے یہی دیکھا تھا۔ حویلی میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، دادا جان ہی تھے جس نے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ زید عالم اس وقت صرف 10 سال کا تھا جب ایک رات اس کی ماں حویلی سے بھاگ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے ڈیڈ نے شراب کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا، کیونکہ وہ ماما سے بے انتہا عشق کرتے تھے، لیکن ماما کی بے وفائی نے اس گھر کو تباہ کر دیا تھا۔ بی بی جان اپنے بیٹے کی تباہی پر دل برداشتہ ہو کر بیمار پڑی اور جلد ہی فوت ہو گئی۔ اس دن سے آج تک اس حویلی میں عورت کی آواز نہیں گونجی تھی۔ یہاں سارے ملازم مرد تھے۔ زید عالم کی نفرت عورت کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی، اور جب بھی گھر ان کی اس کی شادی کی بات ہوتی وہ بڑی سختی سے منع کر دیتا، لیکن اب دادا جان نے شرط ایسی باندھی تھی کہ زید عالم جھنجھلا گیا تھا، اور ڈیڈ آج کل بس ہنس رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتے اور ہنس دیتے، ان کی ہنسی زید کو بے بس کر دیتی۔ ایک دن تو نشے میں چور نماکوں سے انہوں نے کہا تھا، زید کبھی شادی مت کرنا، عورت بڑی دل فریب شے ہے،
دل کو لگ جائے تو دل بند کر دیتی ہے۔ زید کو ان کی بات پر پورا یقین تھا، لیکن دادا جان کی زید کی شادی کی جیسے ٹھان بیٹھے تھے۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا اور آفس کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کے ڈیڈ نے رنگ رلیا ہوا تھا۔ نشے میں دھت وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ موج مستی میں مصروف تھے۔ ارے یار شاکر، آج ایک پیک تو تم بھی لگا ہی لو۔ ڈیڈ کی بات زید عالم نے خود سنی تھی، پھر بھی شاکر کو گھور کر دیکھا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ارے زید عالم، آئیے آئیے، آج آپ ہمیں کمپنی دیجیے، ڈیڈ نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا اور اٹھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن نشے کی شدت کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر واپس صوفے پر گر گئے اور ہنسنے لگے۔ زید نے ان کی حالت پر مٹھیاں بھیج لی۔ ایک عورت نے ایک بھرپور مرد کو تباہ کر دیا تھا۔ ڈیڈ آپ کیوں آئے ہیں فیکٹری؟ زید نے تحمل سے پوچھا اور اپنی کرسی کی طرف بڑھا۔ تم سے ملنے، اپنے دفتر کو دیکھنے۔ بھائی اسی دفتر میں تو تمہاری ماں سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، انہی یادوں کو تازہ کرنے آتا ہوں۔ ڈیڈ نے وسکی کا گھونٹ بھرا اور اپنے لہجے کی بے چینی پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ کبھی بھولیں گے آپ انہیں؟ وہ بے وفائی کر گئی ہیں، تسلیم کر لیں اس بات کو کہ آپ کا انتخاب بالکل غلط تھا۔ نفرت ہے مجھے آپ کے انتخاب سے۔ زید نے ٹیبل پر شدت سے مکہ مارا۔ نہیں بھول سکتا یار، یہاں رہتی ہے، ڈیڈ نے دل کی طرف اشارہ کرتے بے بسی سے کہا۔ ڈیڈ پلیز مت تنگ کریں مجھے، میں پہلے ہی بہت مسمائل میں ہوں، زید نے ان کی آنکھوں کی نمی دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ ڈھونڈو نا یار اسے پلیز، میری تو ہر کوشش بیکار گئی ہے، لیکن تم تو بیٹے ہو یار، تمہیں ڈھونڈنے پر وہ مل جائے گی۔ ڈیڈ نے نم آنکھوں سے اسے التجا کی۔ میں مر جاؤں گا ڈیڈ، لیکن کبھی اس عورت کا سامنا نہیں کروں گا۔ نفرت ہے مجھے ان کے چہرے سے، ان کے وجود سے، اور بہتر ہے آپ بھی انہیں بھولنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی ہماری زندگی میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ موم کو واپس اپنی زندگی میں لانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا، زید نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور ڈیڈ نے وسکی کا گلاس پھینک کر مارا۔ یہ ان کے غصے کی انتہا تھی۔ زید جانتا تھا کہ انہیں زید کی بات سخت ناگوار گزری ہے۔ آپ حویلی جائیں، میں اصغر سے کہتا ہوں، وہ آپ کو لے جائے گا، زید نے کچھ دیر بعد کہا اور اصغر کو فون کیا اور اسے ڈیڈ کو لے جانے کا کہا۔ جب تک اصغر نہ آیا کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ آج ڈنر پر آیا تھا کئی دن بعد۔ آج کے دن وہ عام خیرات کرتا تھا، لوگوں کے مسائل سنتا تھا، لیکن صرف مردوں کے، وہ بھی سرد تاثرات کے ساتھ۔ ابھی وہ تمام معاملات حل کر کے اٹھنے ہی لگا تھا جب اس کی نظر ڈیرے کے صحن میں موجود درخت پہ پڑی، جس کے موٹے تنے کے پیچھے ایک دھان پان سی لڑکی چھپی کھڑی تھی۔ اس کے ڈیرے پر لڑکی اسی بات نے زید کے خون میں انگارہ لگا دیے تھے۔ اس نے شرافت کی طرف بڑی کڑی نگاہوں سے دیکھا۔ کہ کیا تماشا ہے شرافت؟ زید نے تنے ہوئے چہرے سے سوال کیا۔ میں معلوم کرتا ہوں سائیں۔ شرافت جلدی سے آگے بڑھا اور چادر میں چھپی لڑکی کو گھور کر دیکھا۔ اے لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شرافت کی دھاڑ زید کے کئی فٹ کی دوری پر کھڑا بخوبی سن سکتا تھا۔ سائیں سے بات کرنی ہے، لڑکی منمنائی، چادر سے جھانکتی غزال آنکھیں شرافت کے سامنے جھکی ہوئی تھیں۔ سائیں عورتوں سے بات نہیں کرتے، چلو اب جاؤ یہاں سے، شرافت نے غصے سے کہا، لیکن لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کرم کرے سائیں سے ایک بار مل لیتے، لڑکی کے لہجے میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ شرافت کے ضبط کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر زید کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا اور زید کو مزید غصے سے بچانے کے لیے اس نے لڑکی کو یہاں سے نکالنے کے لیے اس کی کلائی پکڑی اور اسے گھسیٹا تاکہ باہر نکال سکے۔ لڑکی کی فریاد ہی زید سن سکتا تھا۔ وہ بے بسی سے سسکتی ہوئی شرافت کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ جب اس لڑکی کا پاؤں اس بڑی لکڑیوں کے ڈھیر سے ٹکرایا اور لکڑی کی چیخ نکل کے بلند ہوئی تو شاید زید کو بھی کچھ رحم آ گیا۔ رک جاؤ شرافت، زید کے دھاڑے نے جیسے سب چیز کو ساکن کر دیا۔ لڑکی نے غزال آنکھیں اٹھا کر زید کو دیکھا۔ اس کی برسرتی آنکھوں کو دیکھ کر زید نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ یا آؤ لڑکی، اور 2 منٹ میں اپنا مسئلہ بتاؤ۔ 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ زید کی سرد آواز پر اینا نے جلدی سے اٹھنا چاہا، دوبارہ پاؤں کی چوٹ کی وجہ سے لڑکھڑائی۔ زید نے نخوت سے سر جھٹکا۔ او نو، ڈرامے باز۔ سائیں میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، ماں اور میں ہیں، ایک چھوٹی بہن بھی ہے، ماں کو ٹی بی ہے، ہمارا کوئی ولی نہیں، کوئی روزگار نہیں، میں سرداروں کے گھر برتن دھوتی ہوں، لیکن انہوں نے بھی نوکری سے نکال دیا ہے۔ سائیں ہمارے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، مدد کرو۔ اینا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اینا کی آنکھیں اس وقت رونے کی شدت سے گلابی ہو رہی تھیں۔ اس کے سفید ہاتھ اس وقت کپکپا رہے تھے۔ اس وقت زید عالم کے دماغ نے تیزی سے ورک کیا تھا۔
شرافت جس جگہ کھڑا ہے ان محترمہ کا وہاں راشن پہنچا دو۔ اور تم لڑکی، تم یہاں بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے۔ زید کی سرد آواز پر دونوں لوگوں نے حرکت کی تھی۔ اینا تو ایسی بے حال ہو رہی تھی کہ ابھی جان نکل جائے گی، اس لیے وہاں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے وجود کی کپ کپاہٹ واضح تھی۔ شرافت تیزی سے وہاں سے نکل گیا اور زید وہاں موجود سربراہی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ دیکھو لڑکیاں، ہم تمہارے گھر والوں کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہیں، بدلے میں تمہیں ہم سے نکاح کرنا ہوگا۔ ہمیں وارث چاہیے۔ جیسے ہی تمہیں ہمارا بچہ دو گی، اسی دن ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، اور بدلے میں تمہیں اتنا کچھ ملے گا کہ ساری زندگی کے لیے معاشی مسائل تو کم از کم ختم ہی ہو جائیں گے۔ اور ہاں، یہ بات صرف تمہارے اور میرے بیچ رہے گی۔ بولو منظور ہے؟ زید نے ایک ہی سانس میں سارا مدعا بیان کیا اور اینا خنک سی نقاب کو کونا پکڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس گاؤں کا ہونے والا سردار تھا، اس گاؤں کا سب سے امیر شخص، اور اس عام سی لڑکی سے کیسی باتیں کر رہا تھا۔ میں ایسا نہیں۔ اینا کی بات زید نے بیچ میں اچک لی۔ سوچ لو، ابھی شرافت راستے میں ہی ہوگا۔ میں منع کر دیتا ہوں کہ تمہارے گھر کچھ نہ پہنچ پائے۔ اور ہاں، اب یہاں سے جانے کے بعد، یعنی مجھے انکار کے بعد، ایک بات یاد رکھنا، اب کبھی تمہیں اس گاؤں میں کسی گھر میں نوکری نہیں ملے گی۔ زید نے جیسے اس کے فرار کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ اینا جیسے ڈھہ گئی تھی، وہ گرنے کے انداز میں چارپائی پر بیٹھی اور رونے لگی جب زید نے خوف سے اسے دیکھا۔ زیادہ وقت نہیں ہے تمہارے پاس، جواب دو مجھے، زید نے غصے سے کہا، اور اینا نے بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بڑے خفیہ طریقے سے اینا رفیق، اینا زید عالم بن گئی۔ اس نکاح میں اینا کی ماں بہن شامل ہوئی تھی، جنہیں اینا نے نہ جانے کیا کچھ کہہ کر منایا تھا، اور ماں تو زید عالم کو دیکھتے جیسے خوشی کی انتہا پر تھی کہ اس کی بیٹی کے نصیب اتنی اچھی جگہ کھلے۔ ایک کمی کی بیٹی گاؤں کے سردار سے بیائی گئی تھی۔ اینا آپ سے کالے رنگ کے کرتے اور چوڑی دار پاجامے میں میرون چنری کا دوپٹہ لیے بیٹھی تھی۔ یہ جوڑا اس کی ماں لائی تھی، جو اس کا شاید ان کے بقول سب سے قیمتی جوڑا تھا۔ شرافت کو ان ماں بیٹی کی مکمل نگرانی پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ اب ایک سال پہ یہ دونوں ماں بیٹی اس گاؤں میں نظر نہیں آئیں گی۔ ان دونوں کو شہر والے فلیٹ میں منتقل کر دیا گیا تھا اور اینا کو فارم ہاؤس پر۔ اس وقت اینا اس گاؤں کے ہونے والے سردار کی سیج سجائے بیٹھی تھی، جسے لڑکیوں سے سخت نفرت تھی۔ انتظار کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے تو اینا بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ لمبی دراز پلکیں اس وقت آنکھوں کو بند کیے ہوئی تھی، چھوٹی سی پتلی سی ناک میں لونگ چمک رہی تھی، میدے جیسی رنگت میرون چنری کے دوپٹے میں دمک رہی تھی۔ زید عالم جو باہر بیٹھا اپنے دل و دماغ کی جنگ میں مصروف تھا، اندر جانے کا قاصر تھا۔ اس کے قدم آج اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عورت ذات سے نفرت اتنی تھی کہ اس کے پاس جانے کا تصور ہی اس کا خون کھولا رہا تھا۔ وہ اندر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن دادا جان کی ضد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ کل کو وہ حویلی سے اس لیے نکل گیا تھا کیونکہ دادا نے پھپھو کو بلایا تھا اور ساتھ زینب بھی تھی۔ وہ ان کی موجودگی میں حویلی میں رہتا نہ تھا۔ یہ ناپسندیدگی کا واضح احتجاج تھا، اور 2 دن سے وہ فارم ہاؤس پر تھا، لیکن آج یہاں ایک لڑکی بھی تھی۔ کم از کم اپنا مقصد وہ ہوش میں رہ کر تو پورا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ڈیڈ کی دوسری محبت یعنی وسکی کو اس نے آج پینا مناسب سمجھا، اور لمحوں میں اس نے اپنا آپ کھویا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ موجود تھی۔ جس ذات سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ کمرے میں داخل ہوا تو پہلی نظر چاند کے چہرے پر پڑی۔ کئی لمحے وہ ساکت اس چہرے کے حسن کو دیکھے گیا۔ کیا حسن تھا، کیا نزاکت تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک نے زید کو اپنی جانب کھینچا تھا۔ دراز مٹی ہوئی پلکیں چھونے کی تمنا دل نے بے ساختہ کی تھی، جبکہ اس کے پنک ہونٹ اسے اپنی جانب مبذول کر رہے تھے۔ لمحوں کا کھیل تھا اور زید عالم بے خود ہو گیا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار کسی چہرے نے اسے اٹریکٹ کیا تھا، یا یہ نشہ کا اثر تھا۔ وہ بے ساختہ اس چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس پر جھکا۔ اپنے چہرے پر اجنبی لمس نے اینا کو ہوش کھلایا اور وہ پٹ سے آنکھیں کھول بیٹھی۔ بے ساختہ چیخ لبوں سے برآمد ہوئی، جنہیں زید نے جلدی سے بند کر دیا۔ وہ ہر لحاظ سے اس پر حاوی تھا۔ اینا اس کی باہوں میں بس پھڑپڑا کر رہ گئی۔ کیسا ظالم لمس تھا۔ اینا اس شدت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے زید کے چنگل سے نکلنا چاہا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ خبردار جو مجھ سے فرار ہونے کی کوشش کی، میں تمہاری جان لے لوں گا، لیکن تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، زید نے نفرت سے کہا، اور اس پر ایک بار پھر سے حاوی ہو گیا۔ اینا اس وقت صوفے پر سکری سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے بیڈ پر بے سود پڑے زید کو دیکھ رہی تھی، جسے وہ بے انتہا ڈر گئی تھی۔ کیسا انسان تھا، کیسی جنونیت تھی، کہاں پھنس گئی ہوں۔ اینا اس نے دکھ سے سوچا۔ 2 وقت کی روٹی کے پیچھے اپنا آپ ایک حیوان کو دے دیا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو خاموش نکل کر اس کے بے مول ہو گیا۔ اس نے ایک نظر
بند کمرے پہ ڈالی جس میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور بھاری پردوں سے بمشکل روشنی کمرے میں آ کر کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ اینا نے اس عالیشان کمرے پہ نظر دوڑائی اور گھڑی کی طرف دیکھا جو 11 بجا رہی تھی۔ اس وقت وہ اماں اور مینا کے ساتھ ہوتی تھی، یہ تو اس کے کام پر جانے کا وقت ہوتا تھا۔ اماں کے بیمار ہونے کے بعد اماں کے گھروں میں ہی اینا نے کام شروع کر دیا تھا، لیکن فقط 1 سال میں اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ وجہ اس کا بے پناہ حسن تھا جس پر اس کے گھر کے لڑکے فدا ہو گئے تھے۔ گھر کی خواتین نے تنگ آ کر اسے ہی نوکری سے نکال دیا تھا۔ اینا نے ایک لمبا گہرا سانس کھینچا۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے پاس یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن اس بندے نے تمام کام پکے کیے ہوئے تھے۔ اماں اور مینا اس کے قبضے میں تھی، وہ یہاں سے بھاگ بھی جاتی تو انہیں کہاں ڈھونڈتی۔ اینا کا دل چاہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے جب بھی اس کے لبوں سے سسکی نکلی اور بیڈ پر پڑے وجود کی بھی شاید نیند پوری ہو گئی تھی۔ وہ انگڑائی لیتا وہ اٹھا تو نظر اینا پر پڑی۔ پہلے سے سرد تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ زید نے پوچھا۔ اسے دیکھ کر کیا کچھ نہ یاد آیا تھا؟ اینا کا حسن کسی کو بھی بہکا سکتا تھا، لیکن اینا کا عکس دھندلا تھا کیونکہ وہ نشے کی حالت میں اس کے قریب ہوا تھا۔ وہ مجھے یہ والا دروازہ نہیں کھلنا آتا۔ اینا کی مدھم آواز پر زید نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھی بات ہے، میری اجازت کے بغیر تم اس گھر سے تو کیا اس کمرے سے بھی قدم باہر نہیں نکال سکتی۔ جلد از جلد اپنا کام پورا کرو اور دفع ہونے والی کرو یہاں سے۔ زید نے نفرت سے کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا، اور اینا اس بے حس انسان کو بس دیکھتی رہ گئی۔ اینا کو یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ زید روز رات کو اینا کے قریب کرتا، اپنا مطلب پورا کرتا اور صبح ہوتی اس کے وجود سے ایسے نفرت سے دیکھتا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ ایک باغ کمرے سے نکلتا تو رات گئے نشے میں دھت واپس آتا۔ اینا سارا دن اس کمرے میں بند رہتی۔ زندگی کے فی الحال 2 ہی مقصد تھے، زید کا بچہ پیدا کرنا اور رونا۔ وہ اس 1 ہفتے میں اتنا روئی تھی کہ پہلے کبھی نہ روئی تھی۔ اینا کو اس کمرے سے نکلنے کی اجازت نہ تھی، کوئی اسے بات نہیں کرتا تھا۔ سب کچھ جیسے زید نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، کل سے زید فارم ہاؤس نہیں آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کل سے حویلی گیا ہوا تھا۔ اینا کو جو ملازمہ کھانا دینے آئی تھی وہ کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ گئی۔ شاید اسے اس وجود اس پرندے پر ترس آ گیا تھا۔ اینا نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ واک کیا اور باہر نکل آئی۔ سب کچھ کتنا قیمتی اور شاندار تھا۔ وہ ایک چیز حیرت سے دیکھتی پچھلے لان میں آ گئی، کیونکہ جانتی تھی فرنٹ والے حصے میں مرد ملازم ہوں گے۔ وہ ٹہلتی ندی کے پاس والے حصے میں آ گئی۔ ایسا لگا تھا نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے کھل کر سانس لیا تھا۔ کھلی فضا میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا تھا۔ وہ بہتی ندی کے پاس موجود بڑے سے پتھر کی اوٹ پہ موجود ایک درمیانی پتھر پر بیٹھ گئی اور ندی کے بہتے پانی میں پاؤں ڈال دیے۔ دل اور دماغ نے گواہی دی تھی کہ سکون اسے کہتے ہیں۔ سر اینا بی بی اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ شرافت کی بات پر زید کی فون پر گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ اس وقت دادا کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ پھپھو کی ضد پر دادا جان نے اسے حویلی آنے کا حکم دیا تھا۔ پھپھو سے بمشکل مل کر وہ دادا کے ساتھ ہی مصروف رہا تھا یا ڈیڈ کے پاس تھا، کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ابھی آنے والی شرافت کی کال نے اس کے تن بدن میں آگ لگا ہی تو تھی۔ عورت یعنی بگوڑی یا عورت بھی اس کی ماں کی طرح بھاگ گئی، لیکن وہ اجتہام عالم میں اور نہ ہی حشاش بشاش عالم میں تھا۔ وہ پاتال میں سے ڈھونڈ کر اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کے ارادے کے ساتھ حویلی سے نکلا تھا۔ فارم ہاؤس کا چپا چپا ملازم دیکھ چکے تھے۔ یہاں باقی ملازم مرد تھے، بس شرافت کی بیوی اینا کی نگرانی پر مامور تھی، جو اس وقت سر جھکائے خوف سے کانپ رہی تھی۔ کہا جا سکتی ہے وہ اندھے ہو تم لوگ کہ ایک لڑکی نکل گئی اور تم لوگوں نے دیکھا تک نہیں؟ زید کی دھاڑ پر در و دیوار جیسے کانپ گئے تھے۔ وہ ملازموں کی ایسی تیسی کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ جب کمرے کو دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے الماری کی تلاشی لی، ہر چیز ویسی کی ویسی رکھی تھی۔ اس کمرے کی کوئی چیز غائب نہیں ہوئی تھی۔ زید نے مٹھیاں بھیجنی اور دراز چائے کی، سب کچھ ویسے ہی رکھا تھا۔ صاف ستھرا کمرہ اور ہر چیز جگہ پر موجود تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں چالاک عورت، جان سے مار دوں گا تمہیں۔ اس نے شدت بھرا ایک مکہ سائڈ ٹیبل پر مارا اور اپنا ہاتھ ہمیشہ کی طرح زخمی کر لیا۔ جو بھی اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ مڑا اور اپنے پیچھے اینا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکن رہ گیا۔ سر پر دوپٹہ جمائے گیلے پانچوں کے ساتھ وہ خوف سے پلکیں جھکائے اس کے سامنے تھی۔ زید غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ کہا تھی تمہاری اتنی جرت کہ تم میری اجازت کے بغیر کمرے سے نکلو، مجھے چھوڑ کر بھاگو گی، جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ زید نے اس کی گردن پر گرفت تنگ کی تو اینا بے بسی اور خوف کے مارے پھڑپڑا گئی۔ اس کی آنکھیں زید کی شدت پر باہر نکلنے کو تھیں۔ سانس میں دشواری ایسی تھی کہ آنکھیں بے ساختہ بہہ گئی تھیں۔ کہاں بھاگی تھی تم بے غیرت عورت؟ زید نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ زمین پر جا گری اور خوف سے دیوار سے جا چپکی۔ بولو، کس کے ساتھ بھاگنے کی تیاری میں ہو؟ زید غرایا۔
نہیں نہیں، میں وہاں باغ میں ندی والی جگہ پر تھی، کسی کے ساتھ نہیں تھی، نہ بھاگ رہی تھی، اینا نے بے بسی سے کہا اور شدت سے رو دی۔ زید کئی لمحے کچھ بول نہ سکا، ہر عورت کو ایک ہی ترازو میں لکھ کر شاید وہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہا تھا۔ کس کی اجازت سے کمرے سے نکلی تھی تم؟ زید نے غصے سے پوچھا۔ تم کٹ رہا تھا یہاں، اینا نے سسکتے ہوئے کہا۔ خبردار اینا، جو آج کے بعد تم میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے نکلی، میں وہ حشر کروں گا، یاد کرو گی۔ زید نے غصے سے کہا، اور وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنا غصہ اس شدت سے اس لڑکی پر نہ نکال سکا جو سسک رہی تھی، اور اس کی سسکیاں زید کو الجھن میں ڈال رہی تھی۔ اٹھو، اب بولیے، درست کرو اپنا۔ زید کے حکم پر اینا جی جان سے کانپ گئی، کیونکہ وہ اچھے سے اس بات کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ اس کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا، زید اور اس کے بیچ بس ایک ہی تعلق تھا، اور وہ تھا زید کی ضد اور مطلب۔ نہ وہ واپس میں بات کرتے تھے، نہ اینا کو کچھ کہنے کی اجازت تھی۔ اس کمرے میں رہ رہ کر وہ شاید ایک دن پاگل ہی ہو جاتی۔ پچھلے کچھ دن سے اس کی طبیعت بیزار تھی۔ آج ہفتے کا دن تھا اور زید نے حویلی میں رہنا تھا۔ اینا نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا۔ دل کی کیفیت ایسی تھی کہ چیخنے مار مار کر روئے جب بھی وہاں شرافت کی بیوی کھانا لے کر آئی۔ پلیز باجی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے لے جائیں۔ اینا کی نم آواز پر ملازمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بالکل زرد ہو رہی تھی، نم آنکھوں سے سامنے شیشے کے پار جھومتے درخت کو دیکھ کر رہی تھی۔ کیا آپ عالم سائیں سے میری بات کرا سکتی ہیں؟ اینا نے بڑے مجبور ہو کر کہا تھا تو وہ عورت اسبات میں سر ہلا دی باہر نکل گئی۔ شرافت کو کہہ کر موبائل لائی اور زید کا نمبر ملا دیا اور باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ ایسا کر کے وہ کتنی ہی بڑی غلطی کر رہی ہیں۔ بیل جاری تھی اور دوسری طرف چوتھی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ سائیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اینا نے سسکی لی، اور دوسری جانب دادا جان نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ زید جو ابھی دادا کے پاس بیٹھا تھا، ملازم نے اپنے لیے کافی کا کہنے اٹھا کیونکہ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ موبائل وہاں چھوڑ گیا اور شرافت کی کال دادا جان نے ریسیو کر لی۔ کون بات کر رہے ہیں؟ دادا جان نے پوچھا تو بیوقوف اینا جھٹ سے اپنا نام بتا دیا۔ عالم سائیں، میں اینا۔ دادا جان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ کون اینا؟ پھر سے سوال ہوا۔ سائیں، آپ کی بیوی۔ اور اس خبر نے دادا کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ زید کمرے میں داخل ہوا تو دادا کی بے یقین نگاہوں نے اسے الجھا دیا۔ تم انتظار کرو بیٹی، ہم تم سے ملنے آ رہے ہیں، دادا جان نے کہہ کر فون بند کر دیا، اور زید ان کی باتوں پر ہنوق رہ گیا کہ فون پر کون تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دوسری طرف اینا ہوگی، جو آج کل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ کون تھا دادا جان؟ زید نے پوچھا۔ اینا زید عالم۔ دادا جان کے الفاظ نہیں تھے، کوئی بم تھا جو اس کی ریپوٹیشن کی دھجیاں بکھیر گیا تھا۔ ہم سے چھپانے کا مقصد؟ زید، پسند کرتے تھے تو بتا دیتے، ہم تو تمہاری پسند پر بھی راضی تھے، بس شادی کرانا چاہتے تھے، پھر اس طرح چھپ کر شادی کرنے کا مقصد؟ دادا نے ناراضگی سے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں دادا جان۔ زید نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو بس آپ کو پوتا دینا چاہتا تھا، آپ کی ضد کی وجہ سے۔ دادا نے گھور کر اسے دیکھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایسی گھٹیا طریقوں پر اتر آئے ہو تم؟ دادا جان نے غصے سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں دادا جان۔ زید کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، بس اس وقت دل کیا تھا اس گھٹیا لڑکی کا گلا دبا دے۔ جو بھی ہو، ہمیں بتاؤ کہاں رکھا ہوا ہے ہماری بہو کو، ہم خود اسے اپنے لینے جائیں گے۔ دادا جان کے الفاظ نہیں تھے، کوئی ایٹم بم تھے جو اس پر پھٹے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا دادا جان، آپ کو پوتا چاہیے، وہ مل جائے گا، بات ختم، بس یہی معاہدہ ہے ہمارے بیچ۔ زید نے تھک کر سوچ بتا دیا تو دادا جان نے جن نظروں سے اسے دیکھا، اسے لگا ابھی کوئی چیز اس کے سر میں دے ماریں گے۔ اب تم کچھ نہیں بولیں گے؟ کر لیا جو کرنا تھا تم نے، دادا جان نے کہا اور اپنی لاٹھی کے سہارے آگے بڑھے۔ دل میں تو ان کی خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے کہ بیوقوفی میں ہی صحیح ان کے پوتے نے ان کی من کی مراد پوری کر دی تھی۔ اب تو وہ ہر صورت اپنی بہو کو یہاں لانے والے تھے۔ دادا جان نے فارم ہاؤس پر قدم رکھا تو ان کے ساتھ ملازموں کی ایک فوج تھی، وہ پیچھے پیچھے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ زید عالم بھی تھا۔ دادا جان کا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کر اپنی بہو کے پاس پہنچ جائے۔ وہ ڈرائیونگ روم میں بیٹھ کر اور زید کو وہاں سے ہلنے بھی نہ دیا کہ کہیں کوئی نئی اسکیم نہ چلا دے۔ ملازمہ کے ہاتھ اپنی بہو کو بلایا۔ اینا جو کب سے پریشان بیٹھی تھی کہ جانے اس کی بات کس سے ہوئی تھی، ملازمہ کی بات پر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ پہلے طبیعت بے حال ہو رہی تھی، اب تو ایسا لگ رہا تھا ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ مرے مرے قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ رنگت بالکل زرد ہو رہی تھی۔ وہ خوفزدہ سے سر جھکائے کمرے میں آئی جب دادا جان کی نظر اس پر پڑی۔ ماشاء اللہ، میری بچی تو بہت پیاری ہے۔ دادا جان نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اینا نے خوفزدہ سی نظر ان پر ڈالی اور دوسری نظر زید کو دیکھا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور بس اینا کی ہمت جواب دی گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر دادا جان کے قدموں میں گر پڑی تھی۔
ہائے میری بچی کو کیا ہو گیا؟ زید دیکھ کیا ہوا بچی کو۔ دادا جان تو یہ صدمہ پریشان ہو گئے تھے اور ایک دم سے زید خود اینا کے بے ہوش ہونے پر حیران تھا۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ ریئیکشن دے، جب یہ ایک دم کچھ نہ کر سکا اور دادا کے ہوش دلانے پر اینا کے پاس آیا، اسے اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ دادا جان تو بے چین ہو گئے تھے۔ آنن فانن ڈاکٹرانی کو اور دادا جان کی من پسند خبر دی گئی۔ اینا ماں بننے والی تھی۔ زید عالم تو ایک صوفے پر خاموش بیٹھا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فیلنگز کیسی ہے، بس خاموشی سی تھی، اور دادا جان تو ہوا میں اڑ رہے تھے، خوشی سے کئی بار زید کو چوم چکے تھے۔ بس اب دلہن کو ہوش آتی حویلی لے چلو، ہم خود خیال رکھیں گے اپنی بہو کا۔ دادا جان نے جلدی سے فیصلہ سنایا۔ دادا جان ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو سچ بتا دیا ہے، بہتر ہے یہ عورت کسی کے سامنے نہیں آئے، آپ کو آپ کا پوتا مل جائے گا۔ زید کی بات پر دادا جان نے اسے گھورا۔ مجھے تمہاری کسی بکواس میں دلچسپی نہیں ہے، میری بہو میرے ساتھ جائے گی، بولتے رہو جو بولنا ہے، دادا جان نے کہا اور صوفے پر خفگی سے بیٹھ گئے۔ اور پھر اگلے 1 گھنٹے دونوں دادا پوتے میں یہی بحث ہوتی رہی، لیکن دادا جان اینا کو لیے بغیر یہاں سے جانے کو تیار نہ تھے۔ اینا کو ہوش آیا تو سامنے ہی سخت تیور لیے زید کھڑا تھا۔ ہو گیا ڈرامہ پورا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ بیوی کوئی محبت میں شادی نہیں ہوئی تھی جو مجھے اپنی طبیعت کا بتانے کے لیے فون کیا تھا؟ زید نے غصے سے اس کے بازو تھامے۔ اینا نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں اور زید ان آنکھوں کی حرکت پر دم بخود رہ گیا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے کنٹرول کر رہی تھی۔ پچھلے 1 ماہ میں اس نے زید کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ میری طبیعت، ابھی وہ کچھ کہتی کہ دادا جان نے دروازے پر دستک دی۔ انہیں یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ زید اینا کو کچھ کہہ کر یہاں نہ روک لے۔ زید نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور دادا جان فوراً اندر آئے۔ میری بچی کیسی ہو؟ دادا جان کو دیکھ کر اینا نے فوراً دوپٹہ سر پر جمایا۔ زید اسے دیکھ کر رہ گیا، اسے اینا کی حیا اچھی لگی تھی۔ میں ٹھیک، اینا نے گھبرا کر کہا۔ میں زید کا دادا ہوں، یعنی تمہارا بھی دادا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تمہیں، اپنی بیٹی کا خود خیال رکھوں گا۔ دادا جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر زید کی بے شمار ضد کے باوجود وہ اینا کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اینا تو حق تک سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ بھی اچھے انداز میں اینا سے ملے اور سر پر ہاتھ رکھا۔ انہیں اینا کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ دادا جان تو تجریوں کے خزانے کھول چکے تھے، صدقہ خیرات اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے تھے۔ اینا تو بس خاموشی سے بیٹھی تھی۔ میری بچی، اب سے تمہارا گھر ہے، جیسے چاہو ویسے رہو۔ تمہاری وجہ سے میں نے مرد ملازم کو حویلی میں داخل ہونے سے منع کر دیا ہے، کل کوئی باورچن بھی رکھ لیں گے اور باقی عورت ملازمائیں بھی آ جائیں گی، تم بس آرام کرو اور اب سے تم اس حویلی کی مالکن ہو۔ دادا جان نے خاندانی کنگن اس کو تھماتے ہوئے کہا۔ اینا نے پریشان ہو کر زید کو دیکھا جس کا موڈ بے حد آف تھا۔ نہیں دادا جان، اس کی ضرورت نہیں، اینا نے نرمی سے کہا۔ ارے بیٹا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ یہ تمہاری دادی ساس کے ہیں، تم آگے سے اسے ہمارے وارث کی دلہن کو دینا۔ ان کی بات پر اینا کا سر مزید شرم سے جھک گیا۔ زندگی نے الگ پلٹا لیا تھا، ایک دم اینا بہت قیمتی ہو گئی تھی۔ دادا جان اور ڈیڈ تک اس پر جان مارنے کو تیار رہتے تھے، اور زید عالم نے حویلی کک کے ہاتھ کا کھانا آج کل اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہر وقت کی الٹی انہیں الگ جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب 1 ہفتے بعد آج زید نے حویلی میں قدم رکھا۔ یہاں تو فضا ہی بدلی ہوئی تھی، ہر طرف صرف اینا کے چرچے تھے۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اور اس کمرے کے ہر کونے میں بھی اینا کا عکس واضح تھا۔ اسے غصے کے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ چڑھ گئی تھی۔ وہ تپا تپا سا کھانے کی ٹیبل پر آیا تو دادا جان اور ڈیڈ، جو آج حیرت انگیز طور پر ہوش میں تھے، ٹیبل پر بیٹھے ویٹ کر رہے تھے۔ دونوں کے چہرے پر خوشی واضح تھی جبکہ اینا کھانا لگا رہی تھی۔ زید نے غصے سے اس منظر کو دیکھا۔ یہ لڑکی کیوں اس کی زندگی میں گھس رہی تھی جب یہ طے تھا یہ اسے یہاں سے جانا تھا؟ دادا جان، آپ یہ کھائیں، بہت مزے کا بنا ہے۔ اینا نے مٹن پلاؤ کی ٹرین کے سامنے رکھی جس کی خوشبو لاجواب تھی۔ ارے میری بچی اتنی محنت کیوں کی؟ دادا کو تو اس جوان جہان بچی کی فکر تھی۔ اینا کی سیٹی زید کو دیکھ کر بند ہوئی اور باقی کھانا لگایا۔ اب وہ کشمکش میں کھڑی تھی کہ وہ ٹیبل پر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ اینا بیٹا، اب زید کے ساتھ بیٹھو اور کھانا کھاؤ، ڈیڈ نے اینا کو کہا، اور اینا ڈرتی ڈرتی زید کے ساتھ بیٹھ گئی، اس سے پہلے کہ زید اٹھتا جب دادا جان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گیا، اور پھر زید نے نوٹس کیا تھا 1 ہفتے میں اینا اپنے قدم یہاں جما چکی ہے۔ دادا جان ڈیڈ بھی اینا کے دیوانے ہو گئے تھے، ہر طرف ایک ہی پکار تھی، میری بچی میری بچی۔ کھانے کے بعد قہوہ بھی اینا نے سرو کیا اور کچن بھی اینا نے ہی سمیٹا۔ زید تو خون کھولتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ رات کے 11 بجے اینا ڈرتی ڈرتی کمرے میں آئی تو زید اسی کا انتظار کرتا ملا۔ غصہ اس وقت بہت تھا، جذبے پر حاوی تھا۔
اینا نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زید نے اس کے دونوں بازو تھام لیے اور سختی سے جھنجھوڑ دیا۔ مجھے بیٹا چاہیے۔ یہ جتنی پروٹوکول تم انجوائے کر رہی ہو سب ایک جھٹکی کی مار ہے۔ اگر تم نے مجھے بیٹا نہ دیا تو اچھا نہیں ہوگا، اور ہاں، اس بات کو مت بھولا، بچہ ہوتے ہی تمہیں یہاں سے جانا ہے، کیونکہ میری زندگی میں تو تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اور نہ جانے کیوں زید کے الفاظ نے اینا کی پوری ہستی ہلا ڈالی تھی۔ وہ بے بسی سے رو دی۔ پتہ نہیں کب وہ اس شخص کو اپنا مان چکی تھی۔ مان تو یہ شخص بھی چکا تھا، لیکن وہ کسی کمزور لمحے میں آ کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اینا کے رونے پر اس نے غصے سے اسے دیکھا اور ایک جھٹکے سے سائڈ میں کر کے چلا گیا تھا۔ اس لمحے اینا نے فیصلہ کیا کہ وہ زید کے دل میں اپنی جگہ بنائے گی، اس کی خادمہ بن کر زندگی گزارے گی۔ یہ آپ کی شال۔ اینا نے زید کو شال تھمائی۔ تمہیں میرے کاموں میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی یہ بات؟ زید نے غصے سے کہا اور شال کو نہیں پکڑا۔ یہ تو روز کا معمول تھا، لیکن اینا بھی ٹھیٹ بن گئی تھی۔ ہر کام اس کا اپنے ہاتھ سے کرتی، کھانا بناتی، ناشتہ بناتی، حویلی کے ہر کام خود کرتی، اور دادا اور ڈیڈ کی جان تو اینا میں بس گئی تھی۔ اینا کا چوتھا ماں تھا۔ الٹیوں سے بے حال ہوتی اینا نے ایک نظر اسے دیکھا اور اداسی سے سر جھکا لیا۔ اینا شال تھامے زید کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ دن رات وہ بیٹا ہونے کی دعائیں کر رہی تھی، لیکن ڈر لگا ہوا تھا۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ زید کی خدمت کر رہی تھی، لیکن اس کے رویے میں رکھتی تبدیلی نہ آئی تھی۔ آج تو اس کے رویے سے اتنی تل برداشتہ ہوئی کہ آنکھیں نم ہو گئی۔ دادا جان نے ایک نظر شیر کے پیچھے شال تھامے اتری اینا کو دیکھا اور پھر زید کو، جو سخت تیوروں سے اس کے آگے چل رہا تھا۔ زید! دادا جان نے اسے پکارا۔ جی دادا جان، زید نے کہا۔ اینا کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ دادا جان کی بات پر اینا نے آنکھیں دیکھا۔ کوئی طبیعت خراب نہیں ہے، سب عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں، یہ کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی۔ زید کی تلخیں عروج پر تھی۔ میں ٹھیک ہوں دادا جان، اینا منمنائی۔ زید نے اسے گھورا اور اس کے ہاتھ سے شال کھینچ کر آگے بڑھ گیا۔ او نو ڈرامے! بس یہ لفظ تھے جو اس نے کہے تھے اور دادا اسے گھور کر رہ گئے۔ اینا آج ملازمے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، اور جو خبر ڈاکٹر نے اسے دی تھی وہ اس کی جان نکال گئی تھی۔ پچھلے 5 ماہ میں زید نے بار بار اسے ایک ہی بات کہی تھی کہ اسے بیٹا چاہیے، اور ڈاکٹری نے اسے بیٹی بتائی تھی۔ اینا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ زید کی خواہش بھی پوری نہ کر سکی۔ مری مرے قدموں سے وہ چلی، حویلی آئی تو کسی سے ملے بغیر ہی کمرے میں آ گئی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا کہ اب زید اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ زید کی بدلتی دلی کیفیت سے وہ ناواقف تھی کہ وہ اپنی جھنجھلاہٹ میں بس ایسا کہتا تھا، ورنہ اینا اور اس کا بچہ، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے دل و جان بن چکے تھے۔ اور ویسے بھی اینا کی نرم طبیعت نے زید کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اینا کا سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ اب زید کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ اس سے پہلے وہ مجھے گھر سے نکالے یا میرے بچے کو نقصان پہنچائے، مجھے یہاں سے چلی جانا چاہیے۔ بس اسی سوچ کے ساتھ اینا نے حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس کا بچہ اسے بے حد عزیز تھا۔ اینا گھر پر نہیں ہے زید؟ دادا جان کی کاملی آواز اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا دی گئی تھی۔ اگر یہ خبر گھر کا ملازم دیتا، وہ پہلے کی طرح سمجھتا کہ ملازموں نے صحیح سے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اب تو وہ ہر حال میں یقین کرتا۔ اینا اسے دھوکہ دے گئی۔ وہ نرم مزاج اینا جس نے نکاح کے بعد ہی اڈے اپنا اسیر کر لیا تھا، جس کی ہر ادا زید کا قرار لوٹ لیتی تھی، وہ اینا سے دھوکہ دے گئی تھی۔ وہ فوراً حویلی پہنچا تھا، خود حویلی کا چپا چپا خود دیکھا، لیکن اینا کہیں نہیں تھی۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ اور محبت کریں آپ اور آزادی دیں، سر کا تاج بنایا تھا آپ نے، وہ بھی وہی کر گئی جو میری ماں نے کیا تھا۔ زید نے غصے سے آواز توڑ دیا تھا۔ اینا، اینی ایسی نہیں ہے۔ دادا کی کمزور آواز گونجی۔ بس کرے دادا جان، بس کر دیں۔ صحیح رکھا ہوا تھا میں نے اسے فارم ہاؤس پر، پوری سیکیورٹی میں، لیکن آپ نے اسے آزادی دی۔ اب بتائیں کہاں ڈھونڈوں اسے؟ میرا بچہ بھی لے گئی ساتھ۔ زید کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ جلا دیں۔ میرا دل نہیں مانتا زید، اینا کے 5 ماہ میرے سامنے ہے، وہ تو بالکل شفاف تھی۔ ڈیڈ کی بات پر اس نے انہیں دیکھا۔ تم اس کے گھر جاؤ، دیکھو کہیں وہاں تو نہیں چلی گئی۔ ڈیڈ کی بات پر زید الٹے قدموں حویلی سے نکلا۔ ریش ڈرائیو کرتا وہ اینا کے کچے سے گھر کے سامنے رکا تو گھر پر تالا نہ تھا۔ وہ تیز ہوتی دھڑکنوں کے سنبھالتا اندر داخل ہوا تو سامنے اینا چارپائی پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ زید کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ زید کی سرد آواز پر اینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی اس کی غیر موجودگی اتنی جلدی نوٹس ہو جائے گی، کیونکہ دادا اور ڈیڈ گھر پر نہ تھے۔ وہ یہاں سے کچھ ضروری سامان اٹھانے آئی تھی تاکہ اپنی ماں بہن تک پہنچ نہ سکے یا کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈ لے، لیکن زید وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ اینا ڈٹ کر کھڑی ہوئی۔
کیا وہ تماشا لگایا ہوا ہے؟ کیا سمجھ رہا کہ میرے گھر کی دہلیز پار کر لی تو تم اینا بی بی پہلے دن وار کیا تھا تمہیں میرے گھر سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ زید نے سختی سے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ کیسے بتائے اس لڑکی کی گمشدگی نے زید کی جان نکال دی تھی۔ وہ اینا سسکی تھی۔ کیا وہ منہ سے بتاؤ، تمہاری جرت کیسے ہوئی گھر سے نکلنے کی؟ زید نے اسے جھٹکا تو وہ چارپائی پر گری اور ایک کرہا اس کے منہ سے آزاد ہوئی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا اینا، تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے۔ کوئی بات کرو اپنے حق میں ورنہ اچھا نہیں ہوگا اینا۔ زید کے لہجے کی کرختگی نے اینا کے آسان خطا کر دیے تھے۔ وہ زید سائیں آپ کو بیٹا چاہیے تھا لیکن اینا بری طرح رو دی۔ میں ڈر گئی تھی سائیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میرا قصور نہیں، پلیز میری بیٹی کو بخش دیں، اسے میں خود پال لوں گی۔ اینا نے بری طرح روتے ہوئے کہا اور زید تو اس کے لفظوں میں ہی پھنس گیا۔ بیٹی؟ اس کے لفظوں نے مدھم سے لہجے میں یہ الفاظ دہرائے۔ آپ اسے نہ رکھیں، میں پال لوں گی، بس ہمیں نقصان نہ پہنچائیے گا، ہم اسے اپنا نام نہ چینیے گا۔ اینا نے اس کے ہاتھ جوڑ دیے۔ بہت ہو گئے ڈرامے، گھر چلو۔ زید کے لفظوں نے اینا کو حیران کر دیا۔ لیکن مجھے بیٹی ہو رہی ہے سائیں، آپ کو تو بیٹا چاہیے تھا، ہماری تو حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ اینا نے اپنے دل کا ڈر ظاہر کیا۔ ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی، حویلی چلو۔ اور اینا زید عالم دوبارہ حویلی سے نکلنے کی غلطی مت کرنا ورنہ بات کرنے سے پہلے تمہیں سزا دی جائے گی، زید نے کہا اور ایک ہاتھ تھامے حویلی سے نکلا۔ اینا تو شاید حیرت سے نکل ہی نہیں پائی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ شخص پچھلے 5 ماہ سے بیٹے کا خواہش مند تھا، اب بیٹی کا سن کر بھی کوئی ری ایکشن دیے بغیر گھر لے کر جا رہا تھا۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا تھا کہ زید نے اینا کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا، نامحسوس انداز میں وہ اینا کے ارد گرد رہتا، اس کی ذرا سی تکلیف پر پاگل ہو جاتا۔ دادا جان اور ڈیڈ تو بے حد خوش تھے کہ زید نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اینا نے بھی حویلی کی مکمل ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی، ہر کام اس کے مطابق ہوتا۔ ابھی بھی وہ زید کے کپڑے خود استری کر رہی تھی جب وہاں سے زید گزرا۔ یہ کیا کر رہی ہو تمہارے کرنے کا کام یہ ہے؟ زید نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ آپ کو ملازمت کے ہاتھ کا کام اچھا نہیں لگتا؟ زید کو یاد آیا کہ کل کپڑوں میں کتنی سلوٹ تھی اور زید نے کتنا ڈانٹا تھا کہ اینا رونے والی ہو گئی تھی۔ تمہیں تو نہیں ڈانٹا تھا نا، ملازمہ کو ڈانٹا تھا، زید نے سر جھٹکتے کہا۔ ایک کی بات ہے، اینا نے دوبارہ استری کرتے ہوئے کہا۔ زید نے اسے غصے سے دیکھا اور بولا، کیسے ایک ہی بات ہے؟ تم اپنا موازنہ ایک ملازمہ سے کر رہی ہو؟ زید نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میری حیثیت بھی تو ملازمہ جیسی ہی ہے، آپ کی ضرورت تک یہاں آؤں، جب دل کرے گا نکال دیں گے۔ نہ جانے کیسے اینا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ دماغ درست ہے تمہارا، کیا فضول بول رہی ہو؟ زید نے اس کا بازو تھام دے کہا، وہی جو سچ ہے، آج تک تو آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ اینا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے سوال کیا، کیا میرے رویے سے اب تک سمجھ نہیں آیا کہ میری بیٹی مجھے کس قدر عزیز ہے؟ تمہیں کچھ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ہر بات کو بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ زید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اینا نے حیرت سے سوال کیا کیونکہ وہ زید کی خود میں دلچسپی کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ مجھے دھوکہ مت دینا اینا، پلیز، بڑی مشکل سے عورت پر بھروسہ کیا ہے، میرے بھروسے کو مت توڑنا۔ زید نے اینا کو گلے لگاتے بے بسی سے کہا اور اینا جسے دادا جان سب کچھ بتا چکے تھے ایک دم بے قرار ہو گئی۔ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی زید، جان دے دوں گی لیکن بے وفائی نہیں کروں گی۔ اینا نے جیسے یقین دہانی کرائی اور زید نے شدت سے اسے خود میں بھیج لیا۔ اینا، آئی لو یو۔ زید نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جیسے آج اپنی محبت کا اعتراف کر لیا تھا، اور اینا تو اس اعتراف پر سکون ہو گئی تھی کیونکہ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کر لی تھیں۔